لیکن کب تم مالدار بنو گے؟ 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ زنا کی فلمیں دیکھو گے اور دوپہر میں 12 بجے تک سو کے اٹھو گے تو کیا ترقی کرو گے؟ اسکول میں جا کے لڑکیوں کو پٹاؤ گے تو کیا ڈگریاں حاصل کرو؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ او ظالموں، جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہے ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں، مسلمانوں کے گھر میں، کہ یہ مسلمان ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اپنا کے کلام میں اللہ کی مخلوق میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا کلام مصطفیٰ جان رحمت میں حسن ہے، اور اسلام کو جتنا خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اتنے خوبصورت انداز سے اللہ کی مخلوق میں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے، دنیا مٹیریل کی طرف جا رہی ہے، دنیا آلات کی طرف جا رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، دنیا اسباب کے اندر ڈوب چکی ہے، دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہو چکی ہے، لوگ قرآن کی تعلیم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، لوگ اسلام کی تعلیم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ یہ سارے حالات کے اندر اگر ہمیں صحیح طور پر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے تو مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل سکتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر کے طور پہ دیکھیں تو زندگی کی کل رانائیاں جس شان سے تھی اس سے بڑھ کر آج ان کی زندگی کی رانائیاں ہیں، اور وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے سکھ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دکھ کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سکھ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنا غم گسار ہو یا نہ ہو، ہمیں اطمینان ہے کہ گنبد خضرا کا مکین ہمارا غم گسار ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اطمینان ہے جان وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، جو رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، اتنا کہ قرآن کی آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں، وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ رسول جو ہماری بے قراریوں پر ہم سے پہلے بے قرار ہو جائے، وہ رسول جو ہماری بے چینیوں پر مضطرب ہو جائیں۔ اندازہ فرمائیں، ایسے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر بے چینیاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، بے قراریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہم سے قریب ہیں مگر ہم حضور سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی، اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے
کے پیغام عطا فرما رہے ہیں. احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نصیحت طلب کرتا ہے. حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دے، آقا مجھے کوئی نصیحت کر دے. اللہ اکبر. اب آپ تصور کریں، ہم گویا کہ ہلدوانی میں نہیں ہیں، بلکہ یوں تصور کریں کہ مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں، تصورات کی کائنات میں ہم موجود ہیں. کوئی آنے والا آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی. تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں. ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سن رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے، اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا. 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. اندازہ فرمائیں اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے. انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا، مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر. رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا. میری قوم کے جوانوں کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے
فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ دو دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی۔ وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے اے انسان میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتے نہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے۔ جب تک مسلمان رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ زندگی کو غنیمت جانو، بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار کاٹ دے گی۔ بے شک میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی، اس کو سن لیں۔ یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے، جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے،
اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے. بے شک. 3 چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے. اور انسان ڈوب گیا دنیا میں, آخرت کو فراموش کر گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں, 2 بھائی آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے. ذرا توجہ کر. جی جی. زندگی کی قدر نہیں کرو گے, اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں. 2 بھائی لڑ رہے ہیں, یہ میری زمین, یہ تیری زمین, یہ اس کی زمین, یہ اس کی زمین. ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا, ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں. مٹی کا کٹورا ہے, اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی, اے زمین کے لیے لڑنے والوں, اے دنیا کے لیے لڑنے والوں, اللہ اللہ. ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں, ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے, مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے, اٹینشن ہو گئے, متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے خوبصورت چہرے والے جوانوں, اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں, اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں, اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں, اللہ اللہ. اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں, اللہ کو بھول کر, اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو, اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ. لیکن توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز. دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا, جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے, فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے. اتنا سننا تھا. دونوں نے کہا, وہ تو برسوں بیت گئے, دنیا سے چلا گیا, اس کا نام ہے, اس کے محل کے کھنڈرات ہیں, لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا. تو ایک غمگین سی آواز آئی, وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں, اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے, یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا, جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتہ ہو کر اللہ کو بھول گئے, وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر, عزت کو پا کر, شہرت کو پا کر, مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا. وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا, کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے, ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو, کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے, مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو, جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا, جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے. جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے,
छीना हुआ पैसा वापस हो सकता है, मारने के बाद माफी तलाफी हो सकती है, लेकिन गुनाह करके आपने आप को जहन्नमी बना लिया, इसका हल क्या है? अपने आप पे जुल्म कर रहा है मुसलमान, तो वो बादशाह की मिट्टी, बिखरी हुई मिट्टी से, उस कटोरे से, टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है कि वही बादशाह की मैं मिट्टी हूं। कैसे कि अल्लाह को वो भूल गया, और जब अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको गफलत में मौत अता की, वो मर गया, और मरने के बाद उसको दफन कर दिया गया। सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, और उस मिट्टी को क्या अंजाम से गुजरना पड़ा। उस पे लोगों ने पाखाना किए, उस पे लोगों ने पेशाब किए। अल्लाह को भूलने वालों, अल्लाह न करे अपने साथ भी ये हो सकता है कि अपनी बिखरी हुई मिट्टी पे भी लोग पाखाना कर सकते हैं, गंदगी कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, बकरियां लीद कर सकती है, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं। और याद रखना, मिट्टी मिट्टी में मिलने से एहसासात ख़त्म नहीं होते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस चीज़ से जिंदे को तकलीफ पहुंचती है उसी चीज़ से मुर्दे को भी तकलीफ पहुंचती है। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, क्रिकेट के नाम पर जुआ खेलने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, बहनों का हक दबाने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों। मरना तो है, जब अपनी मिट्टी पे कुत्ते पेशाब करेंगे क्या होगा? जब अपनी मिट्टी पे सुअर पेशाब करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह की अमान, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुमकिन है वो गय्यूर खुदा, गैरत वाला खुदा, वो जिसको जो चाहे अजाब दे, उसको अजाब से कोई रोक नहीं सकता। और उसकी शान गैरत ये है, अगर वो चाहे तो इसमें आज़म देकर इसमें आज़म छीन ले, और जिसकी जबान पे इसमें आज़म जारी होता है फिर उसकी जबान को कुत्ते की तरह लटका दे, फिर कयामत तक कुरान में उसका जिक्र भी बयान करके उसको जलील और रुस्वा कर दे। बेशक है ना? कितना मुकर्रब था वो जिसे बलामे बाऊर कहते हैं। फरिश्ते जिस इसमें आज़म को पढ़ के आसमानों पे जाते हैं और जिस इसमें आज़म को पढ़ के जमीनों पे आते हैं, वो इसमें आज़म किसको याद था? बलामे बाऊर को याद था, है ना? बलआम उसका नाम था। बनी इस्राइल की औलिया में लोग उसको शुमार करते थे, लेकिन कुदरत ने उसको वलियों में शुमार न किया। दुनिया के चक्कर में और माल के चक्कर में वो नबी का दुश्मन बना, नबी के खिलाफ बददुआ की, दुनिया के माल की वजह से। ये बात भी आपको बतौरे नसीहत कहता हूँ, हालांकि मैं नसीहत के काबिल नहीं, लेकिन बतौरे याद रखना, पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दी जाए और नबी की बगावत पर आमादा किया जाए, जी। तो नबी है, कभी नबी की नालैन के खिलाफ भी बोलने की कोशिश मत करना। जी बेशक बेशक। इसलिए कि जो नबी की नालैन की गुस्ताखी करे, फतावा आलमगीरी के मुसन्निफीन उसके लिए हुक्म सादिर करते हैं कि जिसने नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वो काफिर हो गए। जब नबी की नालैन इंसान को कुफ्र तक ले जाती, नबी की नालैन की गुस्ताखी, तो अंदाजा फरमाए जो नबी की तौहीन करे उसका अंजाम क्या हो। जी बेशक, अंदाजा फरमाए। इसलिए उसका अंजाम क्या हुआ, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह को भूलने वालों जरा तसव्वुर करो, गुनाह करके जराइम क्या नहीं कर रहे हो, सफ़ेद कपड़े पहनकर, दाढ़ियाँ रखकर, टोपियाँ पहनकर और हाजी नमाजी और फला फला साहब के टाइटलों के साथ अगर इंसानों में मुअज़्ज़ज़ कहलाते हो तो मखलूक में इज्जतदार बनने की कोई हैसियत नहीं है। जी बेशक, असल इज्जत खालिक के नज़दीक है, खालिक के बेशक बेशक। बेशुमार लोग वो हैं जिनको मखलूक बैठने के लिए जगह भी नहीं देती, जो बीमार पड़ जाए तो उनकी इयादत भी नहीं की जाती, जो मर जाए तो उनके जनाजे में लोग शिरकत भी नहीं करते, वो आ जाए तो उनको भगा दिया जाता है। लेकिन अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जत वो है, अगर किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर
कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सिर्फ वो नारे अल्लाह के रिसालत। नजदीक इससे इज्जत हासिल करते हैं। आज हम सुभान। इंसान अगर देख रहा है तो खड़े होके पानी नहीं पीते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो गुटखा नहीं थूकते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो पान नहीं थूकते। सीसीटीवी कैमरे की जद से डरने वालों, अल्लाह की निगाहें हमें देख रही है। फिर मुसलमान जिना कैसे कर रहा है, मुसलमान शराब कैसे पी रहा है, मुसलमान जुआ कैसे खेल रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर करो। मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी आज समझने से मुताल्लिक है, थोड़ा एहसास कर लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को नाराज करके मरे, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अल्लाह न करे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, सुअर पेशाब कर रहा है, बकरियां पेशाब कर रही है, इंसान पाखाना कर रहे हैं। बताओ क्या बनेगा मुसलमानों? और याद रखना, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो। वो जिसके साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, इतनी मेहनत करते हो, जिस्म को इतना संवारते हो, जिस्म को इतना बचाते हो, एक दिन ये जिस्म मर जाएगा। जरा तसव्वुर करो, पाप करते हो, जराइम करते हो, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, पड़ने तो है ना, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी, इस जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। कभी सोचा अल्लाह अल्लाह, मच्छर जिस्म से गुजर जाए क्या कैफियत होती है, मक्खी जिस्म पर चले क्या हाल होता है, छिपकली को देख ले बैतुल खला में इंसान की क्या कैफियत होती है। मुसलमानों, वो दिन क्या दिन होगा जब कब्र की तन्हाई होगी, कब्र की तारीकी होगी, अल्लाह अकबर, कब्र का अंधेरा होगा, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा। उस वक्त कितने गम होंगे, इतने दुख होंगे। याद रखना, उस वक्त किसी को खान साहब होना, शेख साहब होना, मिर्जा साहब होना, फुला साहब होना काम नहीं आएगा। न खित्ते काम आएंगे, न कबीले काम आएंगे, न जमीन की डिग्रियां काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त इंसान के हाथ भी अपने ना होंगे, इंसान के पैर भी अपने ना होंगे, इंसान की जबान भी अपनी ना होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। मेरे आका फरमा रहे हैं, हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, काश कोई इबरत हासिल कर ले, काश किसी के कानों तक ये इबरत की बात पहुंच जाए। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उन बहनों से भी कहता हूं, ज़ेवरात की दीवानी मेरी बहन, सोने पर गोल्ड पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली मेरी बहन, हर शादी में नए कपड़े का मुतालबा करने वाली मेरी बहन, घंटों टीवी का मुंह पकड़कर सीरियलों को देखकर अपने बच्चों की तरबियत न करने वाली मेरी बहन, एक दिन तेरा भी तो जनाजा उठना है, एक दिन तूने भी तो दुनिया से जाना है। बताओ ऐ मेरी कौम की बहन, बताओ। अल्लाह अकबर। तेरा शौहर तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तेरा शौहर तो चंद जो है वो किसी दुकान का मालिक हो सकता है, रुपयों का मालिक हो सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उन औरतों की जिंदगियों को भी पढ़ा है जिन औरतों को हल्दी और चंदन से रोजाना नहलाया जाता था। मेरी बहन, तू ज़ेवरात की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गई। आज मर्द भी तो चंद लोग नमाज पढ़ लेते हैं, औरतें तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तरावी का मामला तो औरतों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। औरतें ये भी नहीं समझती कि उन पे तरावी सुन्नत है, जैसे मर्दों पे सुन्नत है वैसे औरतों पे भी सुन्नत है। लेकिन अल्लाह अकबर, औरतें नहीं करती। इन्हें जेवर चाहिए, इन्हें फिल्म चाहिए, इन्हें सीरियल चाहिए। दुकान पे पहुंचे तो जाकर के बड़े फख्र से कहती है, जरा वो कपड़े निकाल के दे जो फुला अदाकारा ने पहने थे। ऐ मेरी बहन, अदाकारा तुझे जन्नत में न ले जाएगी, वो तो खुद जहन्नम की कुतिया बनेगी। मेरी बहन सोच तो सही, जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती है, जो कैमरों के सामने आकर जो अदाकाराएं जिना करती है, उसको तूने आइडियल बना लिया। नहीं नहीं मेरी बहन, याद रखो, दुनिया 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 में गुम रहने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। इस दुनिया में गुम न हो जाना। इबरत के लिए सुन लो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं। अल्लाह आप बताएं, या रसूल, आप बताएं। इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल बेशक, कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ? एक कुम्हार
उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा के ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया, और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज़ आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी ज़मीन पे क्यों लड़ रहे हो? अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी। मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया। खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं? फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा कर के ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं। हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाता। देखिए, व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अहले सुन्नत के उलमा या वाइज़ीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए ज़रूरत के मुताबिक। फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए ज़रूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर ज़िंदा रह सकते, फेसबुक के बगैर ज़िंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर ज़िंदा रह सकते। बोलो, खाने के बगैर हम ज़िंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ। खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया। जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है। तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से, फजूल बातों से बचा लेते हैं, तो आप 3 मिनट के अंदर कम से कम 3 मिनट के अंदर कम से कम अल्लाह अकबर 150 मरतबा, 3 मिनट में कम से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 1.5 मिनट में, 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात वो एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है, कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका एक पहलू बता रहा हूं। कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं हुजूर को लिपट जाऊंगा, हुजूर से बातें करूंगा, हुजूर से मुलाकात होगी, और फिर मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। ये माइंड सेट है हमारा, ठीक। अगर ये बात इमाम अहले सुन्नत जैसा इंसान करे तो उनको ज़ेब है। उस्ताद ज़मन जैसा बंदा करे उसको ज़ेबा देता। हुजूर मुफ्ती आज़म और मुहद्दिस आज़म जैसे लोग करें उनको ज़ेबा देता है। मेरे और आप जैसे इंसान को तो इसी पे सोचना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में आ रहे हैं, और वो आए
اور مجھے اور آپ کو دیکھیں اور اگر خوش ہی ہو جائے، بس صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے۔ نکیرین کے جواب آسان، بے شک مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے۔ توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہے، جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں، جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا، ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح پیار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے۔ قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا، پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے توجہ کرنا، مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے، قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے۔ ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی، مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی، آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو۔ توجہ کریں، ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی چچی ہے، حضور کی امی ہے، مولائے کائنات کی امی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے، اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے۔ تو کسی کو تعجب ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی، ہمارا نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کہا، کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں۔ آپ غور کریں، جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے، پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے،
اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, مگر نبوت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام فرماتے, اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں, بچپنے کے عالم میں ہو گیا. آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا. غور فرمائیں, جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں, دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں, حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے, تعلیم امت کے لیے, کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا. میرے بھائیوں سوچو نا, اپنی راتیں کیسے گزرتی ہیں, اپنا دن کیسے گزرتا ہے, اپنے حالات کیا ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا, آج دنیا بس اینڈ کرتے, آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے. آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے, مجرم بنانا چاہتی ہے. اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی, کبھی نشے کا عادی, کبھی جوئے کا عادی بنانا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے, جو اذیت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی. اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں, شراب کی وجہ سے, جوے کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے. بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں, نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں, نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں, جوؤں کے دھندے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو, اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں, دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا, حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے, آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں, یاد رکھنا, جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا. میرے بھائیوں, میں تمہاری منت کرتا ہوں, تم جوان ہو, قوم کا سرمایہ ہو, قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو. جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا, نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے, سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے, اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی. یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال. اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا. تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے, اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے, میں نے جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا نے فرمایا اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا, اس لیے جوانوں کی قدر کرو. اور یاد رکھنا ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے, صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کرنے والے کو بوڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے
والے لوگوں پہ فضیلت عطا فرما. اس لیے گناہ چھوڑ دو, گناہ سے نکل جاؤ. جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو. ہلدوانی والو, گرد و نواح سے آنے والو, کیا فرمایا مولائے کائنات کا قول, جوانی کی قدر ایک شریف اور عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو. شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا. شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے. ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے. اگر 3 کو 10 سے ضرب دے دے تو 30 سال. آپ کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں, جیسے شریف مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا, ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی. 16 سال سے شروع ہوتی ہے, 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال سے ختم ہونے لگتی ہے, اور 45-46 تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے. گھٹنوں کا درد, بال سفید, کمر کا درد, الگ الگ امراض, جوانی میں جو کھاؤ سب ہضم ہو جاتا ہے. لیکن 40 کے بعد انسان سوچ سوچ کے کھاتا ہے, یہ کھاؤں تو نقصان نہ ہو, وہ کھاؤں تو نقصان نہ, وہ کھاؤں تو نقصان. تو جوانی کی قدر شریف مہمان کی طرح کیا کرو, اس کی عزت کرو. جیسے مہمان آنے کے لیے جاتا ہے, جیسے جانے کے لیے آتا ہے, مہمان جانے کے لیے آتا ہے, ویسے جوانی بھی جانے کے لیے آئی ہے. شراب پیو گے, نشہ کرو گے, ماں باپ کی ناقدری کرو گے, جہالت میں گم ہو جاؤ گے, اپنے وقت کو برباد کرو گے. یہ جوانی گزر جائے گی. جوانی پلنے کا, پالنے کا, جوانی ترقی کا, عروج کا وقت ہے. جوانی میں جو کما لیتا ہے بڑھاپا اچھا گزرتا ہے. جوانی میں مال بھی کماؤ, جوانی میں اعمال بھی کماؤ. اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے. اگر تم لوگ نکڑوں پہ بیٹھے رہو گے تو مال کیسے کماؤ گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا, میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو. یہ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے؟ اگر اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ کیوں ہوتا؟ نظام زکوٰۃ تو ہے اس لیے. اور نظام صدقہ کیوں ہوتا؟ غلاموں کو آزاد کرنے کا نظام کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں, کیا غریب غلاموں کو آزاد کرے گا؟ کیا زکوٰۃ غریب دے گا؟ کیا صدقہ غریب دے گا؟ آپ مجھے بتائیں, کیا مسجدیں غریب بنائیں گے؟ کیا مدرسے غریب چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر, غریب تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, میری فکر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ان مقدس علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک, امام اعظم تک, ہمارے یہاں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہے, اور نہ غریبی اور مفلسی کا کوئی تصور ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, ہاں چند لوگوں کو غریب ضرور رکھا, وہ چند لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا, چند لوگوں کی تسلی کے لیے رکھا. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھنا, زکوٰۃ کا تصور ہمارے یہاں ہے کسی اور قوم میں زکوٰۃ کا تصور؟ اللہ اکبر, کہ سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکالو, فطرے کا تصور ہمارے یہاں ہے. اللہ اکبر. غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہمارے یہاں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, اس لیے مالدار بنو, محنت کرو اور کوشش کرو. اور جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے, میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے, بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونا ہے, اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت سے بچانا ہے, تو اتنا کماؤ کہ جس قیمت کا لباس لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں, اس سے قیمتی تم پہن کر کے نکلو, تاکہ تمہیں کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ سکے. حضور علیہ السلام نے مکے میں پیون کا لباس پہنا, لیکن جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مغرور سردار ملنے کے لیے آتے تو حضور ان سے زیادہ قیمتی جبے پہن کر بیٹھا کرتے تھے. وہ جو تحفے لے کر آتے, اس سے قیمتی تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے. سرداروں کے پاس تو کپڑے تھے, مگر یہاں لباس بھی تھا, حسن بھی تھا, روحانیت بھی تھی. آنے والا آتا تو متاثر ہو کے جاتا اور اپنا دل قربان کر کے جاتا. اس لیے یاد رکھنا, حالات کے تحت بدلنا
चलना होगा। लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे ज़िना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे तो क्या डिग्री हासिल करो? ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमों, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा सकता। ये अपना किरदार था, ये अपना कहां गया वो किरदार? कहां गया वो? तो किस्से पारी ना होकर के रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, हमारी सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। सूरज निकलने से बहुत पहले अपनी सुबह होती। जब अपनी दुकान सूरज निकलने से पहले खुलेगी तो जो सूरज निकलने के बाद आएगा तो बोलो तरक्की किसको ज्यादा मिलेगी? फिर उसके बाद हर कौम कोई ना कोई छुट्टी का दिन मनाती है, कोई सैटरडे मनाती है, कोई संडे मनाती है। हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई दिन छुट्टी का नहीं है। बेशक हमारे लिए जो सबसे कीमती दिन है वो जुमा है, ईदुल मोमिनीन, उसमें भी छुट्टी नहीं। क्या कहा? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जब जुमा की अजान हो तो कारोबार बंद कर दो। कारोबार वही बंद करेगा जिसने खोला है, मतलब जुमा को भी खोल के रखो। जुमा को भी, जो 6 दिन कमाएगा उसकी तरक्की और जो 7 दिन कमाएगा उसकी तरक्की। कौन ज्यादा तरक्की करेगा? ये जो दीनदार और दुनियादार की खुद साख्ता लकीरें तुमने बनाई है, ये कोई दुनियादार और दीनदारी की लकीरें काम नहीं आ सकती। अगर कोई बंदा फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ दुकान पे हलाल कमा रहा है तो वो दुनियादार नहीं है, इस्लाम की नजर में वो भी दीनदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। भी दीनदार है। इसलिए कि ऐसा हुआ है, एक साहब फजर पढ़ के सीधा मार्केट जाने लगे तो किसी बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा होता इसने जाने में जल्दी कर दी। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर ये हलाल के लिए जा रहा है, अपने बच्चों की मोहताजी, अपने बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए जा रहा है, तो इसका मार्केट में जाना भी इबादत है। जो हलाल कमाते कमाते मेहनत के पसीने में शराबार होता है, हर पसीने का कतरा गुनाह का आखिरी हिस्सा लेकर के टपका करता है, और जब वो अपने घर थक कर आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माल कमाओ, लेकिन कैसे? फिरौन की तरह नहीं। माल कमाओ नमरूद की तरह नहीं। माल कमाओ बुख्त नस्र की तरह नहीं। माल कमाओ शद्दाद की तरह नहीं। बेशक। माल कमाओ सिद्दीक अकबर की तरह। माल कमाओ उस्मान गनी की तरह। माल कमाओ इमाम हुसैन की तरह। माल कमाओ इमाम हसन की तरह। करबला 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 सुनते हो, पढ़ते हो, अकल नहीं आई? आपके हल्द्वानी में बड़े से बड़ा कितना भी करोड़पति आदमी हो, अगर उसके दरवाजे पे कोई भीख मांगने आए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना देगा? 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और उस पर भी सीना फुलाएगा, क्या मेरे कादरी ने देखा कि नहीं देखा, मुफ्ती साहब ने देखा कि नहीं देखा, अल्लामा जाहिद ने देखा कि नहीं। यही है ना। पता है इमाम हुसैन और इमाम हसन के दरवाजे पे लोग आते थे भीख मांगने। दोस्त लोग नहीं, भिखारी लोग भीख मांगने। 50-50 हज़ार दे के कहते थे और साथ में माफ़ी भी मांगते थे। आज बहुत कम है इसीलिए इतना दे दिया, कभी ज़्यादा रहेगा तो फिर आकर के लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं जो 50-50 हज़ार भीख में दे दे। ये गरीब लोग हैं। तो आपके और हमारे इमाम हुसैन भी गरीब नहीं, हमारे और आपके इमाम हसन भी गरीब नहीं, हमारे आपके इमाम आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके गौसे आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके रसूल आजम भी गरीब नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, हम उन्हें गरीब किस मुंह से कहें? ज़ाहिरी में भी उनकी दौलत लाखों में थी। ये और बात थी, सुबह आती थी, शाम को तकसीम करके पेट पे पत्थर बांध लेते थे, क्योंकि वो गरीबों के भी रसूल थे और अमीरों के भी रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और मालदारी के चक्कर में दीनदारी मत भूल जाना। इसलिए कि मालदारी के साथ मालदारी के साथ
اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ، جی جی نمرود بن جاؤ، بخت نصر بن جاؤ گے۔ مالداری اوقات مت بھولنا، کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی ہوں، بے شک اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ بے شک ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا۔ سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات، مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات، برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات۔ اس کا حال یہ تھا، وہ عطر خریدتا نہیں تھا۔ لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا، چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی تھی، صرف اسی کے لیے۔ اللہ حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر زوال راہ کمالو، ہر زوال راہ کمال، ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، عروج کو زوال ہے، خلوص کو کبھی زوال نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عروج والے زوال پہ پہنچتے ہیں، خلوص والے یعنی جو اللہ کا بن کے رہتے ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا۔ پھر وہ بے شک۔ زمین میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدقہ ملتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ ملتا ہے۔ دیکھا غریب نواز کو 900 سال ہونے کو قریب آ رہے ہیں لیکن ہر دن میرے خواجہ کی ترقی کا دن ہے۔ اے ہائے ہائے کل سبحان جتنے لوگ اللہ ڈنکے بجاتے تھے اس سے زیادہ غوث پاک کے جتنے ڈنکے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، وارث پاک کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، امام اہل سنت کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، تارک السلطنت مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے ڈنکے جتنے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، بے شک۔ سرکار صابر پاک کے ڈنکے کل۔ کس نے سوچا تھا کہ جنگل میں ایک مرید کرنے والے کے نام کے بھی چرچے ہوں گے؟ اللہ اکبر، جس کی قبر پر 12 سال تک کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی، وہاں بھی میلے لگیں گے۔ اللہ اللہ، جس نے ایک ہی مرید کر کے کہہ دیا کہ تو بھی چلا جا، سبحان غور تو فرمائے، ایک ہی مرید واہ واہ کر کے واہ کہا کہ تو بھی چلا جا، اور جب تک میں نہ جاؤں تو نے نہیں آنا۔ توجہ فرمائے، اللہ اللہ کیا اللہ انداز ہے، تو بھی چلا جا جب تک میں نہ جاؤں تو نہیں آنا، اور بتا دیا کہ جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں ان کو ڈنکے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یار منا کر کے سبحان اللہ سبحان دنیا اللہ میں عزتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک تو میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن کان میں عنوانات کی برسات ہوتی جا رہی ہے، تو میں 2 باتیں عرض کر دوں، سننا چاہے تو عرض کر دوں، مجھے کہا جی جائے ارشاد ہاں مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح فرمائش کرتے رہیں گے تو میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بولتا نہیں، میں نے آج تک بولا نہیں، ہمیشہ میں بلوایا گیا ہوں الحمدللہ۔ اور غزل پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے عنوان غزل کی فرمائش پر، انشاءاللہ مجھے دشواری ہے، میں آپ کو کہتا رہوں گا اگر آپ، لیکن آپ تھک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، آپ پک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ لیکن توجہ کرنا، مالدار بنو، بہت مالدار تمہیں بننا ہے، اور موجودہ حالات میں ٹکراؤ کی کوشش مت کرو کسی سے بھی۔ بے شک آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو کسی سے نہ ٹکراؤ، مسلم رہتا ہے نہ ٹکراؤ، اگر مسلم نہیں ہے تو بھی مت ٹکراؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسیوں کا حق بتایا، بے شک، اور مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو ہمیں پڑوسی کے حق کو ادا، ہاں یہ ضرور ہے اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہے اس کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم سے کم ایک حق ہے، عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور کیسا پڑوسی کا حق، اگر بات آپ نے مجھے دیا ہے عنوان تو ایک ہی بات سناتا ہوں، پڑوسی کا حق کیا ہے اور کتنا خوبصورت حق ہے۔ آج پوری توجہ ہماری نمازوں پر، تسبیح پر، مصلی پر ہونا چاہیے۔ میں تو نماز کا عنوان میری زندگی کا عنوان، جب تک نماز پہ بیان نہیں کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے چین نہیں ملتا، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ملنا۔ سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہونا۔ آقا علیہ السلام فرماتے جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں، اور حضور کی بیزاری سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ لیکن آج پوری توجہ اسی پر ہے، بہن مر رہی ہے مرنے دو،
ماں باپ برباد ہو رہے ہیں. آج کل تو حال یہ ہے. ابھی میں علامہ صاحب کے یہاں گیا تھا, رودرپور گیا تھا, علامہ زاہد رضا صاحب کے, حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے, ان کے والد اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں سے. بتایا خوشی ہوئی, یعنی کہ ایک خان امام کے دور سے ان کا تعلق بریلی شریف سے, ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے سچے مسلک پر اور ہماری نسلوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا. آمین. ابھی علامہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا, نئی نئی فکر لے کر کے لوگ آ رہے ہیں. میری بس اتنی گزارش ہے, کوئی بھی اچھے سے اچھا مقرر آئے, پیر آئے, شہزادہ آئے, عالم آئے, مفتی آئے, تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے, کوئی گنتی پڑھتا ہے, گنتی پڑھتا ہے, 1 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, 4 کے بعد 6, کوئی گنتی پڑھتا ہے, تو آپ کا کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. مفتی صاحب پڑھیں, علامہ صاحب پڑھیں, امین القادری پڑھیں, حضرت پڑھیں, کوئی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب گنتی کا اصول ہے, تو 1 کے بعد 3 نہیں آتا, 2 آتا ہے, اصول ہے نا. تو آپ گنتی کے معاملے میں مولانا کی گنتی کو بھی اصول پہ پرکھتے ہیں. تو جیسے آپ گنتیوں کو اصول پہ پرکھتے ہیں, تو ویسے ہی آپ کو ہماری باتوں کو بھی اصول پہ پرکھنا چاہیے. جی جی بے شک. ہماری باتوں کے مطابق بزرگوں کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. بے شک. بزرگوں کی نظریات اور باتوں کے سامنے چیک کرے, آنے والے مقرر کو, خطیب کو, پیر کو, اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے, کسی نسل کا ہو, سبحان اللہ. کسی نسل کا ہو, کسی خطے کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, کسی سلسلے کا ہو, رنگ اس کا کیسا ہی ہو, ٹوپی اس کی کیسی ہو, جبہ پہنا ہوا نہ ہو اور کرتے پھٹے ہوئے جیسا ہو, اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے, سمجھ جانا یہ اپنا ہے. اور اگر کتنا بھی خوبصورت لباس ہو, کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو, کتنی بھی اچھی تقریر ہو, اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے, تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے. بے شک. بہت خوب. واہ 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 آپ واہ. کو خیال رکھ, کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے اصول دے دیا, تیرے غلاموں کا, تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ. ماشاء اور اللہ. ہمارے بزرگ کون ہیں؟ شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ, بے شک. شاہ علی رسول ہمارے بزرگ, مہارر شاہ علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ ہمارے بزرگ, بے شک. حضور سبحان. محدث اعظم کے چوچوی ہمارے بزرگ, بے شک. شاہ عبدالعزیز جیوت دہلوی ہمارے بزرگ, بے شک. شیخ عبدالحق دہلوی ہمارے بزرگ, بے شک. شاہ ولی اللہ ہمارے بزرگ. بے شک. یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمانی. بے شک. بے اس شک. لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پہ پرکھنے کی کوشش کریں. بے شک. اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم رکھے. آمین. تو حضرت کے گھر میں گیا تھا, ایک خاتون روتے ہوئے آئی, دل رویا, یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا. وہ خاتون بوڑھی تھی, کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا. یہ حالات. مسلمانوں بتاؤ, اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. بے شک. بے شک. وہ نمازی ہو, روزے دار ہو, یہ ہو, کچھ بھی ہو, کچھ نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے. بے شک. بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو, جی جی. اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنے شوق سے چومتے ہو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. بتائیں تو واہ واہ واہ. ترجیحات کہاں گئی؟ جواب نہیں. ماشاء اللہ. کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی, واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں. ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے, پیر بھی چومتے, لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مسجد بنانے سے زیادہ, مدرسے بنانے سے زیادہ, سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں.
ان سے زیادہ خرچ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کہیں نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، صرف تین سال بچتی ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، 3 سال، اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے، اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، دولت میں برکت چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عظمت جانو، ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی کے بارے میں۔ پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں، 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 آگے 40 پیچھے، یہ سب پڑوسی ہے اپنے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے، 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے، تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا، 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا۔ تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے، لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا۔ اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا، اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو، نہیں، مطلقاً پڑوسی۔ دیکھیں تو صحیح، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو، آپ محبت کی بولی بولو۔ سبحان اللہ۔ نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے، اس لیے آؤ محبت کا پیغام عام کریں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے محبتوں سے دل جیتے ہیں، حضور نے تلواروں سے نہیں محبتوں سے دل جیتے۔ تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ پیش کر کے بات ختم کروں، لیکن اس امید پر کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، ان کی ضرورت کا خیال کرو۔ اب یہ ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ بدمعاشی کر رہا ہے تو کیا کریں؟ ہم نے کہا ہمیں حکم ہے وہ جو بھی کرے آپ کو اچھا سلوک کرنا۔ بھائی اچھے کے مقابلے میں اچھا کیا تو آپ نے بدلہ دیا، لیکن برے کے مقابلے میں اچھا کیا تو اچھا سلوک ہے نا۔ تو آئیے پڑوسی کا معاملہ ہمارے حضور کے یہاں کیا تھا اس کو سن لیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سوچا، آقا نے سوچا کہ آج رات بڑی فرصت ہے، میں تھوڑا اس روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے سوچا آج فرصت ہے، آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پہ حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہے، تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی، فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے، اور جب نفل پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے،
कभी कभी पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी लंबी लंबी। आज मैंने लंबी न आका सोच रहे मैंने लंबी नमाज पढ़ी, और लंबी नमाज की नीयत से हुजूर ने नमाज शुरू की। जैसी नमाज शुरू की, कान में पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गौर करें, किसकी नमाज है? जाने नमाज की नमाज, जाने इबादत की नमाज, अल्लाह के महबूब की नमाज, नमाज लाने वाले की नमाज। हाय हाय, जहां अरकान जिसकी अदाओं पर तरतीब पाते हैं तो नमाज बनते हैं, उस रसूल की नमाज है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली। हल्द्वानी वालों, सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? गिरद नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दी। अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज़ पर, और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ पर चलते चलते गए तो दरवाज़े पे रुके तो क्या देखा कि वो दरवाज़ा किसी मुसलमान का दरवाज़ा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाज़ा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम? अंदर से औरत की आवाज़ है, क्या काम? मेरे करीम ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना। मेरे करीम आका ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर उसका रोना, उसके रोने की आवाज़ मुझे लाई है। सामने से जवाब क्या आता है पता है? बच्चा हमारा रोता है, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हें क्यों तकलीफ? जवाब देखो, कितना गंदा और बुरा जवाब। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान जाएं। फरमाया, मुझे देखा नहीं जाता किसी का रोना, और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मखलूक के साथ अच्छा सलूक करूं। आका फरमाते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने क्या फरमाया? अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक तुम बंदों की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया, मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। अभी तक तो नफरत की बोली बोल रही थी, लेकिन जब फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता, दरवाजा खोल दिया। फरमाया, क्या बात है, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा? तो कहा, मेरे शौहर सफ़र में गए, आने में ताख़ीर हुई, घर में जितना छोड़ के गए थे सब ख़त्म हो गया, हत्ता कि चिराग का तेल भी ख़त्म हो गया और चिराग बुझ गया है, अब चिराग जलता नहीं, अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, रुको, इंतज़ार करो। मेरे आका घर गए, अपने घर गए, और सिराजे मुनीर ने अपने घर का चिराग निकाला। मेरे आका ने पड़ोसी का हक देखो, गालियां देने वाले, मुजम्मत करने वाले, जुल्म करने वाले, बुराई करने वाले, मुखालिफत करने वालों के साथ क्या सलूक है। अपने घर का चिराग सिराजे मुनीर मुस्तफा जाने रहमत में निकाला, और निकाल करके उसके घर में रख दिया अपना चिराग, और घर में रखा। जैसे चिराग की रोशनी हुई, बच्चा चुप हो गया। हुजूर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराए और अपने घर आए। सुभान अल्लाह। आ गए घर। आने के बाद हुजूर ने अपने मामूल के मुताबिक नमाज शुरू की होगी, और उसके बाद जब सुबह हुई, खुदा का करना, सुबह हुई, उसका शौहर घर आया। आने के बाद देखा घर में एक चिराग छोड़ के गए थे, दूसरा चिराग कहाँ से आया? बीवी से पूछा, मैं तो एक चिराग छोड़ के गया था, दूसरा कहाँ से आया? तो उसने रात का पूरा किस्सा बयान किया। हमारा बच्चा रोया, मोहम्मद तशरीफ़ लाए, रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हम इस तरह हुजूर का नाम लेना पसंद नहीं करते कि बग़ैर अलक़ाब व आदाब के यूँ ही ले ले, वल्लाह कभी नहीं। लेकिन चूँकि उनकी बात में नक़ल कर रहा हूँ, पूरा बैकग्राउंड वाक़े का आपके समझ में आए, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना आका का नाम इस तरह कभी ना लिया करो। हुजूर का नाम हमेशा आदाब और अलक़ाब के साथ
इंतखाब लिया करो। करोड़ों अरबों खरबों मरतबा हम ज़बान को इत्र गुलाब से मुश्क अंबर से धुल लें, फिर भी एक मरतबा नाम मोहम्मद ले हमारी ज़बान इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसने कहा अल्लाह अकबर कि रात का पूरा वाक़या कि मोहम्मद तशरीफ़ लाए, हमारा बच्चा रो रहा था, देखा ना गया और चराग रख करके चले गए। उसने सोचा हम इतनी नफ़रतों की बात करते हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे का इतना ख्याल। तो बीवी से कहने लगा चलो उनका चराग वापस देकर आते हैं, चलो उनका चराग लौटा कर आते हैं। और उसके बाद चराग लेकर के आया और बीवी को साथ लेकर आया, बच्चे को साथ लेकर आया और चराग देते हुए कहा रात को अपने घर के चराग से मेरे घर को रोशन कर दिया है, अब ईमान के चराग से मेरे दिल को भी रोशन कर दीजिए और कलेमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे भाइयों, ये यहूदियों के साथ वो जो पड़ोसी थे ये सलूक था। आज हम तो अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अच्छे बनो, सच्चे बनो, एक दिन मरना है। हयात का क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।